نظر نہیں آئے گا. تو جنت الفردوس کی حور جب سامنے آئے گی تو کیا حشر ہوگا. اور اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ روزانہ اسے 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. تو خوبصورت ہو جا، خوبصورت ہو جا، خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، میرے بندے آ رہے ہیں. تو اس فردوس میں آگے پھر ایک اور عالی شان مقام ہے. میرے نبی نے کہا 3 آدمی جا سکیں گے، چوتھا قدم نہیں رکھ سکتے. کہا یہ کون؟ کہا الامام العادل، عادل بادشاہ. امام مسجد تو نہیں کہا، شیخ الحدیث تو نہیں کہا، کسی خانقاہ کے شیخ کو تو نہیں کہا. کون؟ بادشاہ. وسعت کے لحاظ سے ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی، ایک سکندر اور ایک تیمور. ان 4 جیسی فتوحات دنیا میں کسی نے نہیں کی. 2 کافر، سکندر اور چنگیز، اور 2 مسلمان، تیمور اور محمود. تیمور تو ظالم لٹیرا بدماش تھا، اس نے تو ظلم ظلم ظلم، اللہ اسے برباد کرے. محمود نے دوسرا نمبر محمود کا ہے، دوسرا نمبر چنگیز کے بعد دوسرا نمبر محمود غزنوی کا ہے. اور یہ 410 ہجری میں یہ مرا ہے، 410 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اور اس نے 33 سال حکومت کی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی. قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے کھولا تو سلامت پڑا تھا جیسے کوئی آج رکھ کر گیا. 1000 سال گزرنے کے بعد جسم سلامت. الامام العادل، عدل والا تھا، انصاف والا تھا. دوسرا کون جائے گا؟ میرے نبی نے کہا ذو رحم وصول، جو رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا. رشتہ دار توڑتے رہے یہ جوڑتا رہا، وہ بگاڑتے رہے یہ بناتا رہا، وہ الجھتے رہے یہ سلجھاتا رہا. جو اس طرح رشتہ داروں سے نبھائے گا انہیں اے کیتا اساں کیوں نہ کریے. جس نے یہ ورقہ پھاڑ دیا ہے وہ ساڈے نال انج کیتی جاندے اسی کیوں نہ کریے. اسی کو چھوٹے پیودے ہیں، تم چھوٹے پیودے بن جاؤ. ایک باری بن جاؤ تسی چھوٹے پیودے، تسی ویکھیا جے رب تہاڈے نال کردا کی ہے. تو جو یہ کرتا رہا کہ رشتہ داروں کی ہر ناگواری کو اس نے خوشگواری میں بدل دیا، ہر توڑ کو جوڑ میں بدلا، ہر غلط کو صحیح میں بدلا، اور یک طرفہ چلا. ان کی طرف سے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس نے وہ کیا جو اللہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مقام پر پہنچائے گا. تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہیں آ رہے، تبلیغ، جہاد کچھ آ رہا ہے، علم، ذکر، تلاوت کہیں آ رہا ہے. یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی عمل صالح ہے. تمہارا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی بدتمیزی کو آخری حد تک برداشت کرنا، ان کی ناگواریوں کو آخری حد تک برداشت کرنا، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایک عورت ہے وہ بڑی تہجد گزار اور روزے دار ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے، بہت لوگوں کو اپنے زبان سے لوگوں کو بہت دکھ پہنچاتی ہے. تو میرے نبی نے کہا لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں اس میں، جہنم میں جائے گی. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں ایک خاتون ہیں جن کے صرف فرض نمازیں ہیں، کوئی نفل نہیں ہے، اور ان کا صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں، ایسے پنیر کے خشک ٹکڑے وہ صدقہ کرتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو میرے نبی نے کہا وہ جنت میں جائے گی. تو رحم وصول. تیسرا فرمایا ذو عیال صبور، ذو عیال صبور، جس کو اللہ نے اولاد دی اور رزق تھوڑا دیا، اولاد زیادہ دی، اور اس نے حرام کی طرف قدم نہ اٹھایا بلکہ کڑ کڑ کے گھٹ گھٹ کے وہ مر گیا، لیکن کوئی اس نے غلط لقمہ نہ کھایا نہ کھلایا. ایک یہ یہاں پہنچے گا کہ کمائی تھوڑی، اولاد زیادہ، جھوٹ سے ملتا تھا دروازہ بند رکھا، سود سے ملتا تھا دروازہ بند رکھا، خیانت، ہیرا پھیری، رشوت سے ملتا تھا دروازے بند رکھے. تو میرا اللہ اس سے بھی یہاں پہنچائے. ہم باول نگر میں تھے، وہاں ایک صوبے دار ملا فوج کا، تو وہ کہنے لگے میرا چلہ لگا ہوا ہے. تو اپنی خود کہانی سنانے لگا کہ ایک دفعہ میرے افسر نے مجھ سے پوچھا، بڑے افسر نے، کہ اب تو تم ہیرا پھیری نہیں کرتے ہو تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. کہا نہیں مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ تمہاری تنخواہ ہے، 5 تمہارے بچے ہیں، 5 اسکول جاتے ہیں،
تو ان کی فیسیں، گھر، بجلی، گیس، یہ سب کچھ اس تنخواہ میں تم کیسے پورا کرتے ہو؟ مجھے تم بجٹ بنا کے دکھاؤ۔ کہا اگر اندر کا پوچھتے ہو تو 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں اور ہم خوش ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ 3 سال سے میرے گھر میں سالن نہیں پکا ہے، میں اور میرے بچے چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو جنت الفردوس کے اس درجے میں جائے گا جہاں بڑے بڑے مشائخ نہیں جا پا رہے۔ تو عمل صالح سے مراد لوگ صرف اتنا لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، ذکر، تلاوت، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ یہ بھی عمل صالح ہے کہ کسی کو میٹھا بول سنا دو، کسی کو مسکرا کے مل دو، ماں باپ کے پاؤں دبا دو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے، عبادت میں نماز سے اونچا عمل کوئی نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس دن 50% امت مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا، اور جب 51% ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو اللہ اونچا کر دے گا، کفر کو نیچا کر دے گا۔ صرف نمازی بن جائیں، نمازی ٹوٹی پھوٹی پڑھیں، جیسی بھی پڑھیں، پر چھوڑیں نہیں، نماز زندہ ہو جائے۔ اور اعلیٰ درجے کی نماز یہ ہے کہ جب آپ کہو اللہ اکبر تو آپ اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہ ہو، یہ نماز کی اصل ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرا بندہ جب تو اللہ اکبر کہے تو پھر یوں ہو جا کہ تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ من تو شدم تو تن شدی، من جا شدم تو من شدی، تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ بس اللہ میں ڈوب جاؤ۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز بن سکتی ہے۔ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا نا، ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں ایسی نماز پڑھوں۔ بس نماز پڑھنے پر نمازی لوگ مطمئن ہیں، باجی پڑھ دیتا ہوں، اور کی کریے، اور کی پڑھ دیتا ہوں، اور کی کریے۔ نہیں، تم نے گھر بنایا، اس میں کہیں پینٹ کروایا، کہیں لکڑی لگوائی، کہیں اے سی لگوایا، کہیں گلدان رکھے، کہیں ٹیبل رکھے، کہیں صوفے رکھے، اس کے بغیر بھی تو گھر چلتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں رکھا ہے؟ یہ حسن اور جمال انسانی کمزوری ہے، یہ جمال اور حسن کا غلام ہے، یہ چیز کو خوبصورت بنا کے استعمال کرتا ہے، یہ اس کو بھدی شکل میں استعمال نہیں کرتا۔ تو یہی تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے کہ نماز تو پڑھ، پر ایسی پڑھ کہ میں بھی تو پسند کروں تیری نماز۔ یہ تو نہ ہو کہ تیری نماز خود ہی تجھے برا بھلا کہتی پھر رہی ہو کہ کی کیتا ہی میرے نال۔ تو نماز کا حسن یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بعد سلام پھیرنے تک، یہ جو سلام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا، باہر سے آنے والا سلام کرتا، اگر بیٹھے بیٹھے ہم ایک دوسرے کو سلام کہنا شروع کر دیں تو عجب نہیں لگے گا؟ جناب کیوں سلام کیتی جانتے ہو، کٹھے تو بیٹھے ہیں۔ تو ابھی تو سارے 4 رکعات ہم نے عشاء کی نماز کندھے سے کندھا ملا کے پڑھی، تو السلام علیکم آپ دائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم پھر آپ بائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ تو موجود ہیں، سلام کس بات کا ہے؟ سلام کس بات کا ہے؟ یہ سلام 2 معنوں پر ہے، ایک اللہ سے، ایک بندے سے۔ ایک مطلب اللہ سے جڑا ہوا، ایک بندے سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والا بھائی صاحب، میں نے جب اللہ اکبر کہا تھا تو میں دنیا میں نہیں تھا، میں اپنے رب کی محفل میں تھا، میں وہاں سے واپس آیا ہوں، السلام علیکم، میں اپنے اللہ کے دربار میں تھا، اللہ نے مجھے کھینچ لیا اور میں کسی کا نہ رہا۔ اس کا یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ بندوں سے جڑا، السلام علیکم بھائی، میری طرف سے آپ پہ سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی نہ دکھ پہنچے گا، نہ تکلیف پہنچے گی، نہ نقصان پہنچے گا۔ یہ مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، کہ میں بھائی صاحب میں چلا گیا تھا اللہ کے پاس، اور دوسرا میاں میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ یہ نماز کی اصل ہے، اللہ اکبر، بس پھر اللہ اور تو ہو جا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 3 کام کر لو۔ ایک نظروں کی حفاظت کرو، اسے غلط دیکھنے سے بچاؤ۔ ایک زبان کی حفاظت کرو، اسے غلط بول سے بچاؤ، جھوٹ سے، گالی سے، چغلی سے، شکایت سے، غیبت سے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے سن کر اسے دکھ ہو، اس کا نام غیبت۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں ہو پھر بھی اس کا ذکر کرنا برائی کا، تبھی تو وہ غیبت ہے۔